إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ان کچھ اہم موضوعات کے طرف ہم توجہ کریں گے جس کا تعلق نوجوانوں سے ہے، ینگسٹر سے ہے، نئی نسل سے۔ ویسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں روزانہ نئے نئے قسم کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہر کوئی اس سے پریشان ہے، چاہے وہ اساتذہ ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ ہمارے معاشرے کے علماء، مفکر اور ہمارے لیڈران ہوں۔ ان مسائل کے حل کے لیے، ان کو سلجھانے کے لیے بہت سارے افراد جن میں تڑپ ہے اپنی قوم کے متعلق یا انسانیت کے متعلق، وہ لوگ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں ان اہم موضوعات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جس نے نوجوانوں کے اوپر بڑا حملہ کیا ہے، جس میں ایک بڑی تعداد ہماری ملوث ہے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن ہم خاص قسم کی کچھ برائیوں کے بارے میں یہاں پر دیکھنے والے ہیں جس کا آج اثر بہت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس میں سے میں نے کچھ وقت کی نزاکت کے اعتبار سے 5 چیزوں کو جمع کیا ہے، اور چھٹی چیز جو رہیں گی وہ اصل وجہ اس کی ہے، جو اس کا حل بھی ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ تو ان 5 چیزوں میں سے جو پہلی رہیں گی وہ ہے گیمز ایڈکشن، یعنی گیمز کی لت۔ اب یہ گیمز سے مراد آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، یہ بات چل رہی ہے ورچوئل گیمز کی، یہ بات چل رہی ہے ہمارے موبائل سے، یعنی گیجٹ سے ریلیٹڈ۔ کیونکہ کھیل تو ویسے واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے کوئی کھیل کھیلے جس سے اس کی جسمانی نشو و نما ہو، یعنی اس کی صحت بنے، یا ایسے کوئی کھیل ہو جس سے اس کا ذہن تیز ہو، اس سے شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے بلکہ ابھارتی ہے، اور اللہ کے رسول کی تو بہت ساری احادیث ہے جو صحت سے متعلق ہے۔ تو خیر، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ کون سے ہیں؟ گیمز ایڈکشن، یعنی جو آج کل ہم جسے کہتے ہیں ورچوئل گیم، جو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوں گی، یہ جو ورچوئل گیم کی جو دنیا ہے،
اس کا جو بزنس ہے انٹرنیشنل لیول پر یہ پہنچ چکا ہے $42.74 بلین، اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے 10 سال میں جو ایکسپرٹس ہے یہ $200 بلین تک جائے گا آنے والے 10 سال میں. اور ایک عام جو ایک اسٹیٹسٹک یا ڈاٹا نکالا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہر 100 میں سے 3 سے 4 لوگ اس میں ملوث ہیں. مطلب اگر کسی شہر کی آبادی 1 لاکھ ہے تو اس میں 3000 سے 4000 لوگ اس میں ملوث ہیں. اور کسی علاقے میں اگر 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو اس میں 3 سے 4 لاکھ لوگ اس میں ملوث ہیں. مطلب یہ اب کوئی معمولی چیز نہیں رہی ہے، بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. لیکن ہم ایسا نہ سمجھیں کہ یہ 3 سے 4 کا جو ریشو ہم نے نکالا 100 میں سے یہ پورے نوجوانوں میں سے، بلکہ اس میں چھوٹے بچے، مڈل ایج اور تھوڑے جو 30-35 کراس کیے سب لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن مین جو ہمارا اثاثہ یعنی نوجوان، اس میں اگر ریشو نکالا جائے گا تو یہ اور زیادہ ہے. اور ان گیمز نے جو ہے ان کی زندگیاں بھی برباد کی ہیں، اکنامیکلی بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی. اس کے جو اسباب ہے جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ کیا ریزن ہے جو گیمز میں بچے آج کل اتنے ملوث ہو گئے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ماہرین لکھتے ہیں وہ ہے حقیقت سے فرار ہونا، جس کو اسکیپزم بولتے ہیں. یعنی پڑھائی کا ٹینشن، کمپٹیشن کا ٹینشن، گھر والوں کی بے رغبتی، پیرنٹس کا بچوں پہ دھیان نہیں دینا، یا بچوں کا آپس میں نگیٹو سینس میں کمپیٹ کرنا. ایسے بہت سارے ریزن انہوں نے بتائے جس وجہ سے بچہ کیا کرتا ہے، سماج سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میری انسلٹ ہوں گی، وہاں پیرنٹ کے پاس جاؤں گا تو کوئی رسپانس نہیں ملنے والا ہے، یا اس سوسائٹی سماج میں اس گروپ میں بیٹھوں گا تو وہ میری انسلٹ کریں گے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسی دنیا کی تلاش کرتا ہے جہاں پر اس کو کوئی نام رکھنے والا نہ ہو. تو پھر وہ ورچوئل دنیا کی طرف آتا ہے، یعنی گیمز کی طرف آتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا جوڑیں گے ایک اور چیز سے. جب یہ دنیا نہیں تھی ورچوئل دنیا یہ گیمز کی، تو اس وقت ایسے جو شکار ہوتے تھے لوگ وہ کیا کرتے تھے، تو ان میں اکثر لوگ کیا کرتے تھے، اکیلا پن اور تنہائی میں سوچتے بیٹھتے تھے. یہ بھی بہت بری چیز ہے، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. کچھ لوگ اپنے خیالوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے خیالوں میں وہ بہت اونچے اونچے خواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کروڑوں روپیہ آ گیا، 20 کروڑ کا بینک مل گیا اور ان کو جو ہے لاٹری لگ گئی، اور اس خیالوں میں وہ گھنٹوں گھنٹوں سوچتے ہیں. تو یہ پہلے ایک دنیا تھی، اب اس کا ریپلیسمنٹ یہ آیا، ورچوئل جو دنیا ہے گیمز کی یہ آ چکی ہے. اب وہاں پر اس کو کوئی بولنے والا ہے نہیں، اس کی اپنی دنیا ہے، وہ تنہا اور اکیلا ہے. تو اب اس کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے. اور سائنس ہمیں یہ بولتی ہے کہ جب کوئی شخص ایسی کوئی مصروفیت میں لگتا ہے جہاں اس کو بڑا مزہ آتا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا جو دماغ ہے وہ ڈوپامین نام کا کیمیکل چھوڑتا ہے. یہ ہارمونز ہے جو آپ کو راحت محسوس کرواتے ہیں، آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے. ڈوپامین اور کون کون سے احساسات میں خارج ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ آگے باتیں ہماری آنے والی ہے. بس یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، گیم کا عادی ہو جاتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ہمارے جان پہچان کے ہیں، عمر ہو چکی ہے 35 کے اوپر، لیکن ابھی بھی وہ ایڈکٹیڈ ہے گیم کے. پڑھے لکھے ہیں، قابل ہے، لیکن کچھ سال پہلے جب وہ گیم کی عادت ان کو لگی تو وہ ابھی تک نہیں چھوٹی. کئی لوگوں نے ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کو سمجھایا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی اس میں لے کے چلے جاتی ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے الحمدللہ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس کے عادی نہ ہو، یا ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے بھائی بہن اس سے دور ہے، لیکن دیر نہیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کیا کوششیں کریں. انشاءاللہ تعالی اس کے جو حل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اسی طرح جو ایک ریسرچ ڈیٹا WHO نے نکالا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، انہوں نے تو اب اس گیمنگ کی لت کو ICD-11 میں شامل کر لیا ہے. ICD-11 کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیسیز. یہ ہر سال اس کا ریویژن ہوتا ہے، یا ہر 5-10 سال میں، اور اس کے والیومز آتے ہیں. تو اس کا 11th ایڈیشن جو ریوائز ہو کر ابھی آیا ہے، انہوں نے اس گیم کی لت کو، کھیلنے کی جو عادت ہے جس میں انسان دیوانے پن سے کھیلتا ہے، انہوں نے اس کو ایک ڈیسیز میں شامل کر لیا، کہا کہ یہ بیماری ہے ایک قسم کی اور اس کا علاج ہونا ضروری ہے. اگر اس کو روک تھام نہ کی جائے تو دماغ پہ برے اثرات ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکلی وہ مریض بن سکتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے،
اور کچھ حالت میں پاگل بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سارے واقعات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے بھی ہوں گے, ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس کو ICD-11 میں انہوں نے شامل کر لیا ہے کہ یہ تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے. اور آپ لوگوں کے لیے ایک شاکنگ بات میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا بھر میں گیمنگ کا سب سے زیادہ تناسب جو بڑھ رہا ہے وہ ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ان علاقوں میں, ایشیا کے علاقوں میں. اس کی وجہ ہے سستا انٹرنیٹ, سستے موبائل. باہر یہ چیزیں آسانی سے دستیاب نہیں ہیں, اس لیے کچھ حد تک کنٹرول ہے. لیکن یہاں پر یہ چیزیں آسانی سے ملنے کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے نقصانات میں بہت سارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکولوجسٹ ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز ہیں میڈیکل فیلڈ سے جن کا تعلق ہے, ان کا کہنا ہے کہ نظر کا کمزور ہونا. دیکھا گیا ہے کہ آج کی نسلوں میں جو ہے نظر کی جو کمزوری ہے, جو ایک بڑی عمر کے بعد ہوتی تھی, اب چھوٹی عمر سے شروع ہو چکی ہے. اسی طرح موٹاپا آنا, اسی طرح جو ہے نیند کی کمی ہو جانا, اور اسی طرح جوڑوں میں اور جو ہے بونز کے اندر پین ہونا, کیونکہ ایک ہی سٹنگ پوزیشن ہونے کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں. اور بھی چیزیں ہیں, میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں. اور سب سے بڑا نقصان جو ہمارے لیے اس میں وہ ہے روحانی کمزوری. تو ہمارے لیے اس میں بڑا نقصان یہ ہے کہ جو گیم کی عادت وغیرہ کسی کو لگ جائے تو وہ اللہ کے کلام سے دور ہو جاتا ہے, وہ زیادہ وقت اس میں ڈالتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی روح کمزور ہونے لگتی ہے, ایمان بھی کمزور ہونے لگتا ہے, پھر اس کے لیے نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں ان تمام چیزوں کو لپیٹ لیا. سورہ مومنین کی آیت سب لوگ جانتے ہیں, سورہ مومنون, اس کی 3 نمبر کی آیت, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ مومن وہ ہے جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں. لغویات لغو سے بنا ہے. لغو کہتے ہیں ایسی چیز جس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بندہ اس میں لگا ہوا ہے جس میں اس کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے, اس کا مال بھی جا رہا ہے اس کے اندر, اور اس کا جو ہے ذہنی طور پر بھی وہ اس کا مریض بنتے جا رہا ہے. وہ لغو چیز ہے جو اس کو فائدہ نہ پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائی ہے سورہ مومنون کی شروعات میں, کہا کہ مومن وہ ہے جو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہم یہ لغو چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اچھا صرف یہ گیمنگ لغو نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ لوگ ان نیسسری موویز دیکھتے بیٹھے رہتے ہیں. روزانہ 1 مووی 2 مووی دیکھیں گے. کچھ لوگ آن لائن, سستا ہے, فری ہے, آن لائن سب کچھ اویلیبل ہے. کیا بولے تو کچھ بچے ایسے میں نے سنا 5 دن سے وہ سیریز دیکھ رہے ہیں, بولے ایک بہت اچھی سیریز آئی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. بولے کیسے روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں. تو یہ سب لغو ہے, لغو. وہی آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آنکھ بند ہوتے ہی تمام چیزیں بند ہونے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 ساتھی ہیں, 2 اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے, 1 ساتھ آنے والا ہے مرنے کے بعد. پہلا ساتھی ہے اس کا مال. جب انسان مر جاتا ہے اس کو ایک کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے. اس کا موبائل, اس کی گھڑی, اس کی انگوٹھی, ہر چیز اس کے جسم سے نکال دی گئی ہے. اس کی مہنگی کار, اس کے مہنگے گھر, اس کا بینک بیلنس, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ جو ہے کفن کے اندر لپٹا ہوا ہے. دوسرا کہا اس کے اہل و عیال قبرستان تک اس کے ساتھ آتے ہیں, اس کو دفن کرتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. بس ایک تیسرا ساتھی اس کے ساتھ آ رہا ہے, اور وہ کون ہے؟ نیک اعمال, اس کے اچھے اعمال جو اس کی مدد کرنے والے ہیں قبر کے اندر. تو یاد رکھیے اتنے وقت ہم اس میں ڈال رہے ہیں, کیوں نہ ہم اپنے اس ساتھی کو مضبوط بنائیں. اتنے وقت میں کچھ دین کی چیزیں سیکھیں, بیان سنیں, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, عربی سیکھیں, تجوید سیکھیں. بہت ساری چیزیں کرنا باقی ہے جو ہمارے لائف میں ہیں, ہم ان کو چھوڑ کر ان گیمز میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک پیاری حدیث میں مختصر سا تمام چیزوں کو بیان کر دیا. نعمتانی مغبونون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں, 2 بلیسنگز ہیں اللہ کی طرف سے, ان کو بلیسنگز کہا گیا ہے, نعمت کہا گیا ہے, جن میں بہت سارے لوگ نقصان میں ہیں. آپ نے کہا زیادہ تر لوگ اس میں نقصان میں ہیں, میجورٹی. پہلا کہا الصحت, صحت, اور دوسرا کہا فراغت, یعنی وقت کا ملنا انسان کو.
یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ دن اور رات محنت کرتے ہیں, اپنا گھر چلانے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں, بیچارے پریشان ہیں. ہم کو وقت ملا ہے, ہم اس میں برباد کر رہے ہیں گیمز کے اندر. بہت سارے لوگ پریشان ہیں, بیماری سے جوجھ رہے ہیں, الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے اور ذہنی طور پر بھی پریشان ہیں. اللہ نے ہم کو صحت مند رکھا, نوجوانوں کو, لیکن ہم دیکھیے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں, اس صحت کو. تو جو لوگوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, ہم ان سے جا کر پوچھیں یا ان کو دیکھیں کم از کم کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے, لیکن میں ان چیزوں کا کیسے استعمال کر رہا ہوں. تو انسان اگر اس کو غور کرے تو اس کے لیے کافی ہے چند باتیں سمجھانے کے لیے کہ وہ ایسی لت کو اور ایسی جو چیزوں کو چھوڑ دے. اب ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ہم ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے کہہ دیا گیا کہ یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے لغو چیزوں میں لگنا, تو آپ کا نام مومنوں کی لسٹ میں سے نکال دیا گیا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں صحت اور فراغت, آپ دونوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. صحت کو برباد کر رہے ہیں گھنٹوں گیمز میں یا آن لائن بیٹھنے میں, اور دوسرا فراغت, جو وقت آپ کو ملا ہے جس میں آپ بہت سارے کام کر سکتے تھے نیکی کے, خود بھی علم حاصل کرتے تھے, دوسروں کو پہنچا سکتے تھے, یا جتنی آپ عبادتیں نفل کر سکتے تھے, آپ وہ سب چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی آپ نے ان 2 بلیسنگز کی. اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے بن گئے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر گزاری کیا ہے, جب کوئی نعمت ملے تو انسان اس کا شکر ادا کیسے کرے, نیکی کرے, عمل کرے, اللہ کو یاد کرے, زبان سے بھی شکر ادا کرے, اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے کہا ہے اس پر وہ عمل کرے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم تم کو اور دیں گے. مطلب جو بندے کو نعمتیں ملی ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ اس کو اس کے بدلے میں اور عطا کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن جو نہیں کرے گا اس سے نعمتیں بھی چھینی جائیں گی, اور جو دوسری بلیسنگز ملنے والی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکر بندوں میں لکھا جائے گا, شامل کیا جائے گا. یہ اس کا نقصان رہے گا. اب جو ماہر نفسیات ہے وہ کہتے ہیں کہ اس عادت کو چھوڑنے میں ظاہر سی بات ہے مشکل لگتی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے. سب سے پہلے جو اس کے قریبی ہے, اگر وہ بندہ یہ بات کو خود سمجھتا ہے تو بہت بہتر, اگر وہ ناسمجھ ہے تو اس کے جو قریبی ہے, جو بھی اس کے سب سے قریبی لوگ ہیں جس بات کو سمجھتے ہیں, اس کی دینی رہنمائی کریں, اس کو جو ہے قرآن سے اور حدیث سے ان چیزوں کا جو ہے انٹینسٹی, اس کی جو ہم کہیں گے اس کو, اس کی حیت کو اس کو سمجھائے, اس کو بات کو سمجھائے کہ وہ چیزیں کیا کر رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے. اسی طرح اس کا ہم ایسا بھی مدد کریں, ہیلپ کریں جو دنیاوی اعتبار سے ہو, جیسے ایک جو ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس نامی ایک ٹیکنیک جو یہاں پر استعمال کی جاتی ہیں, جو کچھ سائیکیٹرسٹ اس کو یوز کرتے ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اسکرین کو چھڑوانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ جو ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز کرتا ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی نشہ آور شخص ہوتا ہے, اس کی حالت ہوتی ہے. مطلب آپ اس کو معمولی مت سمجھیے کہ کسی سے اسکرین آپ نے چھین لیا, اٹھا کے رکھ دیا, اب وہ چھوڑ دے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک ڈرگس ایڈکٹ ہوتا ہے, ڈرگز نہ ملنے پر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اور آپ نے کئی ایسے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ, بچوں میں چڑچڑاپن, پیروں کو پٹکنا موبائل نہ ملنے پر, سر کو پٹکنا, کوئی بھی چیز ہاتھ میں اس کو پھینک دینا, بڑوں کی بے ادبی کرنا, کیونکہ اب اس کا مینٹلی وہ اسٹیبل نہیں ہے, اس کو وہ چیز چاہیے, اب اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا اور وہ گناہ کی طرف جائے گا, اور ہو سکتا ہے وہ حد سے آگے بڑھ جائے. تو یہ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیار محبت سے مدد کریں اور اس کو سمجھائیں, اور آسانی سے یہ چیز نہیں چھٹیں گی, تو آپ اس کو ٹارگیٹ دیں. ایک تو قرآن اور حدیث سے سمجھائیں, اور اس کے بعد کیا کریں, اس کی کونسلنگ کریں کہ ہمارے زندگی میں اور بھی ٹارگیٹس ہیں, ہمیں لائف میں اور بھی کچھ کرنا ہے, ہماری زندگی کے کچھ مقصد ہے, ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے, تو یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی. اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے, آپ کو کئی دن کونسلنگ کرنا پڑیں گی, اور وہ عادت ایک دم نہیں چھوٹیں گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں, آپ اس کو الاؤ کریں گے وہ چیز دیکھنے کے لیے, لیکن پہلے وہ 5 گھنٹے بیٹھتا تھا, اب آپ اس کو ٹارگیٹ دیں گے بس 2 گھنٹہ تم استعمال کر سکتے. مہینہ گزرنے دیجیے, اب آپ اس کو بولیے آپ 1 گھنٹہ استعمال کر سکتے ہیں.
مہینہ گزرنے دیجئے, بولیے آدھا گھنٹہ آپ استعمال کیجئے, اس کے بعد آپ بولیے دیکھیے ہم یہ چیز آپ سے نہیں لیں گے, لیکن آپ ایمانداری سے وعدہ کرو کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے, ان چیزوں میں آپ نہیں لگیں گے, تو یہ تو آپ کی ہے اور یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے کسی کو ایسی چیز مل جائے جو فائدے مند. تو آپ, اور اس کو کہتے ہیں 90 ڈیز پلان, یہ سائیکیٹرسٹ بولتے ہیں, میں نے بول رہا ہوں, جو ایکسپرٹ سے بولتے ہیں اسکرین کی عادت چھڑانے کے لیے کم از کم 90 دن درکار ہوتے ہیں. ان کا ایسا ایکسپیریمنٹ ہے جو انہوں نے تجربہ کیا ہے. تو اور یہ سنت بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اللہ کی بھی سنت ہے. جب شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا گیا, آپ دیکھیے قرآن میں پہلے حکم آیا کہ شراب جو ہے یہ بری چیز ہے, یہ برائیوں کی جڑ ہے. پھر بعد میں حکم آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے مت آؤ, مطلب یہ بند نہیں کیا گیا. پھر بعد میں صحابہ جو ہے اس کے عادی ہو چکے, قریب آ رہے تھے, ان کو ٹریننگ مل رہی تھی, تو اب کہا کہ شراب حرام ہے, اب کوئی اس کے قریب نہ آئے. تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے, تو دھیرے دھیرے کرنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیان سنتے ہیں, میری بات بھی آپ سن رہے ہیں, اور میں کوئی پہلا شخص نہیں ہوں گا جو بولنے والا ہوں گا, اس سے پہلے آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا, لیکن ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. جیسے گھر میں کوئی بچہ ہے اس کا عادی ہے, تو اب میں نے پلان بنایا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے, کہ واقعی میں جو بول رہا ہوں ویسے ہم نے کیا کیا, کہ چلیے ابھی 2 گھنٹہ, چلیے ابھی 1 گھنٹہ, پھر بعد میں اس کو ہم کیا کرتے, ڈانٹتے ڈپٹتے چھینتے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم خود اس کے بازو میں موبائل لے کے بیٹھتے ہیں. اب کہاں سے آپ اس کو چھڑا پائیں گے, کہاں سے یہ برائیاں ختم ہونے والی ہے؟ امپاسبل چیز ہے یہ. تو ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے, بہت اچھے سے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا, اور پریکٹیکلی فالو کرنا پڑے گا جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہ تھا سب سے بڑے مسائل میں پہلا مسئلہ, گیم ایڈکشن. اب ہم دوسرے ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں, وہ ہے منشیات کی لت, یعنی ڈرگ ایڈکشن. ہو سکتا ہے یہاں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ اس میں ملوث نہ ہوں, لیکن ہو سکتا ہے پیغام آپ دوسروں تک اس بات کو پہنچائے کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ دوسرے نمبر پر آج کل آ چکی ہے. گیم ایڈکشن تو بہت کامن ہے, جیسا ایک بات مانی جاتی ہے ڈرگس تو وہ لیتا ہے جو بہت برا انسان ہے, لیکن جو گیمز کا ہے وہ تو اچھے بھلے لوگ بھی اس میں گرفتار ہیں, اس لیے ہم نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا. اب دوسرے نمبر پر ہے ڈرگس ایڈکشن. تو یہاں پر جو گلوبل الیگل ڈرگس انڈسٹری آرگنائزیشن کے بارے میں جو ایک تنظیم ہے وہ بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں اس کا جو کاروبار ہے 426 بلین سے لے کر 650 بلین ڈالر پر ایئر کا کاروبار یہ کرتے ہیں نشے کی چیزیں, جو منشیات بکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, میں مختصر سے آپ کے سامنے اس کو رکھتا چلوں گا. یہاں پر اس کے جو اسباب ہے ڈرگز اور منشیات کے, جو ہمارے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل, جو بٹن نام سے چیز چل رہی ہے ہمارے کچھ سلم ایریاز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں, تو یہ کیمیکلی ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتا ہے, امائن کا ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے. اور کیکٹس نامی جو درخت آتا ہے کانٹے دار, اس میں ایک خاص قسم کا ایک کیکٹس ہوتا ہے, یہ والا نہیں جو ہم دیکھتے اپنے, اس میں سے وہ نکلتا ہے. اور یہ بہت سستا ہوتا ہے اس کی کھیتی کرنا, کیونکہ کہیں بھی اگ جاتا ہے. یہ جیسا مورفین اور کوڈائن وغیرہ جو رہتے ہیں ان کی خاص زمین چاہیے, جیسا افغانستان بنگال وغیرہ میں زمین ہے جہاں پر مورفین وغیرہ اگایا جاتا ہے. لیکن یہ جو کیکٹس, یہ انتہائی سب سے غلیظ قسم کا ڈرگز ہے. یہ کیا کرتا ہے, آپ کا جو سائیکو تھراپیوٹک سسٹم ہے یعنی نروس سسٹم جو ہے, یہ اس کو بہت زیادہ اچھال دیتا ہے, ایکٹیو کر دیتا ہے. اتنا لارج اماؤنٹ پہ یہ ہارمونز نکالتا ہے, ڈوپامین نکالتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھنے لگتا ہے. اس کو لینے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے, مینٹلی وہ اسٹیبل نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس بہت زیادہ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے آس پڑوس کے جو ملک ہے وہاں پر جو ہے یہ متھ آئس بول کے چلتا ہے. متھ آئس یہ بہت زیادہ ہے ہمارے پڑوس میں. متھ آئس کیا ہوتا ہے, یہ میتھیم امائن ایک کمپاؤنڈ ہے, اس سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک درخت سے نکلتا ہے, اور اس کی بھی بہت زیادہ مطلب یہ پھیل چکا ہے ایشیا کے اندر. اس میں جو ہے تقریباً 6-7 سال کی عمر سے لے کر تو 40-45 سال کی عمر کے لوگ اس میں جو ہے لگے ہوئے ہیں, اور اس کی بڑی تعداد ہے جو اس میں ملوث ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ جو اس کے اسباب کیا ہے, ریزن کیا ہے, پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے ریزن نمبر 1 جو ہے یہاں پر, وہ ہے برا ماحول.
الحمدللہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ہم بچے ہوئے. لیکن جہاں پر بھی یہ برا ماحول رہے گا بچے اس میں لگنا ہی لگنا ہے. اور یہ آپ کو اتنا احتیاط کرنا ہے کیونکہ ایک بار جو اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کو چھڑانے کے لیے برسوں نکل جاتے ہیں، جو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلا ہے ماحول. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطار کی طرح ہے، عطر والے کی. آپ اس کے پاس بیٹھو گے، اگر وہ کچھ آپ کو عطر نہ بھی دے تو وہاں کی جو خوشبو مہکتی ہے وہ آپ کے کپڑوں کو مہکائیں گی، فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک لوہار سے دوستی کرو گے تو کپڑوں کو جلا کر اٹھو گے. مطلب آپ کے بچے یا ہمارے بھائی بہن کس سے دوستی کرتے ہیں، کون ان کے ساتھی ہے، آپ کو پورا واچ رکھنا پڑے گا، بالکل جیسے ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے. کیونکہ ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے ایسے آئیں گے شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح، ایک کے پیچھے ایک، جیسے ایک موتیوں کی مالا ہے اور اس کی گانٹھ کھول دی جائے تو موتی کتنی تیزی سے ایک کے پیچھے گرتے ہیں، آپ اس کو پکڑ نہیں پاتے ہیں. تو کہا کہ فتنے ویسے آئیں گے قیامت سے پہلے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اس کی تیاری ویسی کریں کہ اتنی ہم سیفٹی اور سیکیورٹی رکھیں اپنے بچوں کی، اپنے قریب اور اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے قوم اور اپنے ملت کے لوگوں کی، جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے. تو ہم اچھے ماحول کی تلاش. بچے کے دوست کون ہیں، وہ کس کے ساتھ جاتا ہے، آپ اس سے بات کریں کہ یہ جو دوست تمہارا آیا تھا یہ کون تھا، اس کے والد کیا کرتے ہیں، یہ کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے دوست کون ہیں جن کے ساتھ وہ رہتا ہے. اور جہاں آپ کو ذرا بھی اندازہ ہو کہ ماحول درست نہیں ہے، برا ہے، آپ فوراً بچے کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہ رہیں. کیونکہ انسان دوست کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہتا ایک بار جب دوستی ہوتی ہے. تو آپ اس کو دینی اعتبار سے سمجھائیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا. اور وقت دینے کے لیے آپ کو کام سے آنے کے بعد بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا. آپ بولیں گے نہیں میں دین سے جڑا ہوا ہوں، یہ بھی جڑ جائیں گے، چلو میں ان کو لے جا کر کہیں نہ درس میں بٹھا دیتا ہوں، یا میں ان کو کہیں جمعہ کے خطبے میں روزانہ لے. بے شک یہ بھی انشاءاللہ یہ چیزیں اثر کریں گی، لیکن آپ کو ان کو دوست کے جیسا ان کے ساتھ رہنا ہے اور ہر پل چوکنے رہنا ہے، ماحول جس طرح سے جا رہا ہے اس لحاظ سے. اس طرح کچھ بچے ڈرگس کے ایڈکشن میں کیسے جاتے ہیں، یہ تو ہوا بڑا ڈرگ جو ہم بول رہے تھے، بڑے نشے کی چیزیں ہیں، مورفین وغیرہ سب چیزیں. اسی طرح چھوٹے نشے جو ہوتے ہیں جیسے سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یہ تمام چیزوں کی عادت بچوں کو کیسے لگتی ہے. اسکولوں میں اور کالجوں میں کچھ برے لوگ وہاں پر آس پاس بھٹکتے رہتے ہیں جو برے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور عادت ڈلوا دیتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں، اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ سگریٹ پینا مردوں کی نشانی ہے. مطلب اس سے جو ہے ہمارا تھوڑا ایک رباب اور دبدبا رہتا ہے ہم جب سگریٹ پیتے ہیں تو. کیونکہ فلموں نے بھی ہمارے ذہن کو، اب بچوں کو ہم فلموں سے بھی نہیں روکتے ہیں جو ایسے قسم کی فلمیں آتی ہیں. آپ دیکھیں فلم کا ہیرو کا جو کیریکٹر رہتا ہے وہ کیسے رہتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے کیسے آتے، گنڈا موالی، سگریٹ پھونکتے ہوئے آ رہا ہے، اس کو اڑا رہا ہے، شراب کی بوتل پھینک رہا ہے، تمام بری عادتیں، راستے سے چلتے ہوئے جو ہے لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، وہ ہیرو ہے. تو آپ بتائیے کہ ہیرو یہ نہیں ہے، ہیرو صحابہ ہے. انہوں نے کیسے کیسے کارنامے کیے، ان کی سٹوریز ان کو سنائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو ریئل ہیرو جب پتہ چلیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا یہ ہیرو نہیں، یہ تو موالی ہے، یہ تو بیکار لوگ ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. تو آپ کو بچوں کو صحابہ کی سٹوریز سنائیں چھوٹی عمر سے ہی. اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، عام طور پر ہمارا ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ ہے، ہمارے اندر غلط فہمی کیا ہے، بچہ اگر 13-14 سال کے اوپر ہو چکا ہے تو ہم سمجھتے ہو بڑا ہو گیا، اب اس کو یہ قصے کہانیاں کہاں سناتے بیٹھیں گے. اور وہ بچے کو بھی لگتا ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب یہ قصے کہانیاں جو ہے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میں کیوں بیٹھوں اس میں. نہیں، آپ ان کو بٹھائیے. آپ اپنی لائف کو یاد رکھیں. الحمدللہ جو آپ کی جنریشن گزری ہے پچھلی، یہ جین زی کے پہلے والی، آپ دیکھیے ان میں جستجو کیسے تھی. یہ مسجد میں جا رہے ہیں جمعہ کے درس کے لیے، یہ مسجد میں جا رہے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ یہاں کیا چلتا ہے، یہ جماعت کا یہ مسئلہ، یہ مسلک کا یہ مسئلہ، حدیث کیا رہتی ہے، صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، پھر قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے. ڈھونڈ کر کھوج کر ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے چیزوں کو معلومات کیا. لیکن اب یہ جنریشن سے آپ یہ امید مت کیجیے کیونکہ ماحول بہت برا ہو چکا ہے.
ماحول تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے آپ میں جو تڑپ تھی وہ نیکسٹ جنریشن میں نظر نہیں آتی. اب آپ کو کوشش کرنا پڑیں گی, آپ کو ان کے اندر تڑپ پیدا کرنا پڑیں گی. جب ان میں وہ تڑپ آ جائیں گی تو انشاءاللہ وہ آنے والی جنریشن کے لیے ساز و سامان رہے گا, پرفیکٹ رہیں گے ان کے لیے. لیکن اگر ہم نے تھوڑا سا بھی ایزی لیا تو یہ آگے چل کر بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے. تو یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو بٹھائے, اسٹوریز بتائے, صحابہ کون تھے, کیسے تھے, کون ہوتے اصل میں کول لوگ, ریئل کول کون ہوتے ہیں, ریئل ہمارے آئیڈیل کون ہونا چاہیے. آپ ان کو مثالیں دیں, ان کو سمجھائے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچوں نے فلم کے ہیرو کو یا اسکول کا جو ایک بہت ہی بولڈ بچہ جس کو مانا جاتا ہے, جو سگریٹ پیتا ہے اور الگ الگ اس کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور وہ الگ طریقے کے کپڑے پہن رہا ہے, تو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ جو آنے والی جو جنریشن رہتی ہے وہ بولتی کہ ہاں ہم کو بھی ایسے بننا ہے. کیونکہ آپ نے جو ریئل ایگزامپل ہے ان کے سامنے پیش نہیں کیا تو آپ برے ایگزامپلس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے منشیات کا داخل ہونے کے اندر, یہ بھی ایک چیز ہے. اب یہاں پر جو تحقیقی ڈاٹا ہے, UNODC یہ اقوام متحدہ کی ایک برانچ ہے, یعنی یونائٹڈ نیشن آفس آف ڈرگ, کچھ طرح اس کا نام ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈرگز ہے جن کے میں نے نام لیے اوپر, آئس میتھ اور اسی طرح بٹن جو ہے, یہ خصوصی طور پر لوگوں میں پھیلایا گیا اور یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ایک اللیگل تجارت جو چلائی جا رہی ہے. اس سے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے. ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ نوجوان کدھر جا رہے ہیں, اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات یہ ایکسیڈنٹل چیز نہیں ہے, جو سوچی سمجھی سازش ہے. اور ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا, ہم اس سے دور بیٹھے ہیں, خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے. ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں گے ایز اے ڈیوٹی, ایز اے جاب, اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کسی دوسرے مذہب کی کتابوں میں نہیں ہے. عیسائیت میں بھی جو چیزیں ملتی ہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کے لیے دعوت دینے کا حکم دیا گیا تھا ان کو, یونیورسل نہیں تھا وہ, جو ان کی آپ کتابیں اگر مطالعہ کریں گے تو. لیکن اسلام, اس میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے مومنوں. تو ہم جو ہے اس سے اپنا پلڑا جھاڑ رہے ہیں. قوم کے لیے تو چھوڑ دیجئے, ہم اپنے گھر والوں کے لیے اس میں محنت نہیں کر رہے ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جو قرآن نے اس کا حل بتایا ہے یہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام کام ہے. اور جو شخص حرام کام کرتے ہوئے اس حالت میں مر جائے, توبہ نہ کرے, تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب بھی قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو, تو ایمان والوں پر اس بات کو ماننا, عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. بات یہی ہے کہ شراب, جوا, بت اور پاسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, اس لیے ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو کامیابی یعنی جنت کا جو راستہ ہے ان سے بچ کر ہی ہونے والا ہے. یہ بات ان لوگوں کو سمجھائی جائے جو نشے میں ملوث ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ ہیلا اور جو بہانہ دیتے ہیں, ارے نہیں شراب بولے تو وہ شراب حرام شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے, یہ نشے کا, ڈرگس کا کہاں ذکر ہے کہیں قرآن اور حدیث میں؟ سگریٹ کا کہاں پر ذکر ہے؟ تمباکو کا کہاں ذکر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر ہے, 2003 نمبر حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کلو مسکرین خمر و کلو خمرین حرام, کہ ہر وہ چیز جو نشہ لا لے وہ حرام ہے, ہر وہ چیز جو نشہ لا لے وہ خمر ہے, ہر وہ چیز جو نشہ لا لے وہ خمر ہے, اور ہر خمر حرام ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,
نشہ جس میں تھوڑا سا ہو مقدار میں یا زیادہ ہو، دونوں ہی حرام ہے. تھوڑا سا بھی اس میں معمولی سا بھی نشہ آ جائے تو وہ حرام ہے. تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ بات ہمیں سمجھانا چاہیے جمعہ کے خطبوں کے ذریعے سے، درس و تدریس کے ذریعے سے. ہماری محفل اور ہمارے دوست وغیرہ ہم جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہاں پر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے. ہم اتنی دنیا بھر کی باتیں کر لیتے ہیں، کبھی اپنے گروپ میں اور اپنے دوستوں میں اس چیز کا چرچا کریں کہ کم از کم ہم ہماری اور ہماری فیملی، ہمارے دوستوں کی فیملی تک یہ باتیں ہم پہنچائیں گے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. یہ بچوں کو بچپن سے جب گھٹی میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ حرام ہے، آپ دیکھیے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے گے انشاءاللہ تعالی. چلیے اسی طرح جو ہے ان کو بھی جو ہے چھڑانے کے لیے ریہیبلیشن کے سینٹرز ہوتے ہیں یا اور بھی چیزیں ہیں جو میں ابھی وقت جو ہے بہت تیزی سے جا رہا ہے تو ہم جو ہے یہاں پر مختصر سا کچھ باتیں اس میں رکھ دیں گے کہ والدین سب سے پہلے معلوم کرے کہ اپنے بچوں کے دوست کون کون ہیں. والدین اپنے بچوں کے موبائلز چیک کرے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، کون کون لوگ ان کے کانٹیکٹس میں ہیں. والدین بچوں کے بیگز بھی چیک کرے اور ان کو یہ بتائے کہ ہم اس سے تمہاری تلاش ہی نہیں لے رہے بلکہ تم دنیا کے بہت سارے فتنوں سے انجان ہو اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بالکل پسند نہیں کریں گے کہ ہماری اولاد جو ہے جہنم کا ایندھن بنے یا اس طرف چلی جائے. ہم بالکل پسند نہیں کریں گے کہ آپ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے بنے. تو یہ آپ کے فائدے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. تو ان کے بیگز کی بھی آپ جو ہے چھان بین کرتے رہے، اس کو دیکھیں. اسی طرح ان کے آنے جانے کے اوقات، جس جگہ پر وہ جاتے ہیں اور جہاں سے وہ آتے ہیں تو ان کا جانے کا ٹائم اور آنے کا ٹائم کیا ہے، بیچ میں کہیں رکتے ہیں، کیوں رکتے ہیں، ہر چیز پہ آپ کو نظر رکھنا پڑیں گی اور انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو اجر ملے گا. آپ جتنی کوششیں کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ اب اتنا کون جھمیلا پالے گا، اس پر اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی معیت کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، جو بھی اس کے ماتحت ہے. حاکم سے پوچھ ہوں گی اس کی رعایا کے بارے میں، گھر کا جو مرد ہے اس سے پوچھ ہونے والی ہے اس کی فیملی کے بارے میں، اور عورت جو ہے اس سے پوچھ ہونے والی ہے اس کے شوہر کے مال اور عزت کے بارے میں. تو ظاہر سی بات ہے اب جو مرد ہے گھر کا وہ رسپانسیبل پرسن ہے، آپ کو یہ محنت لینا پڑیں گی اور یہ آپ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا، فائدے بھی ہیں اور آپ اپنی نسل کو بچا رہے ہیں برائیوں سے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو آج ہم دیکھنے والے ہیں، جس برائی کا یہاں پر ذکر، جو مسئلہ نوجوانوں میں چل رہا ہے، یہ بھی بہت حد تک بڑھتے جا رہا ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو سامنے نہیں آتا ہے. منشیات، ڈرگ ایڈکٹ لوگ نظر آتے ہیں، ورچوئل گیم میں ملوث لوگ نظر آتے ہیں. یہ ایسے یہ تنہائی میں ہونے والے گناہ یعنی پورنوگرافک ایڈکشن یعنی فحش بینی کی لت، یہ بھی بہت عام ہو چکی ہے. اس کے بارے میں بھی جو ہے ریسرچر کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ایک بڑی انڈسٹری، ابھرتی ہوئی انڈسٹری ہے جو کہ حرام کاموں پہ ڈیپینڈ ہے پوری، جس میں 99 بلین ڈالر کے تجارت کی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پر، جو نون ہے، لائسنسڈ ہے، اور اللیگل تو کتنی ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ جو فحش بینی کی جو عادتیں ہیں اور یہ جو لت ہے، اس کے اسباب اور اس کے ریزن کیا ہے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کا ریزن ہے وہ ہے انٹرنیٹ کی سستی دستیابی. یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ علاقے ایسے ہیں جہاں سب سے سستا انٹرنیٹ ہوتا ہے. پاپولیشن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی جو ٹریڈنگ بزنس ہوتی ہے وہ اس کا جو پروڈکشن رہتا ہے وہ کاسٹ کم ہو جاتا ہے. تو اس کا حال یہاں پر وہ اس کا بھی انٹرنیٹ کا ویسے ہی ہوا ہے. یہ پوری دنیا میں سب سے سستا انٹرنیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح گیجٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی سستے ہیں بالمقابل دوسری جگہ کی. یہ اور بات ہے، اکنامیکل کنڈیشن کم ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے مہنگا پڑتا ہے وہ، لیکن کمپیئر کیا جائے تو آپشنس اتنے اویلیبل ہو گئے. اس برائی کے لیے آئی فون ہونا ضروری نہیں ہے، سستے گیجٹ سے بھی یہ چیزوں کا جو ہے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک پہلی ریزن ہے اس کی. دوسرا ریزن یہ ہے کہ دین کی جو ہے کمی.
اور رہنمائی کی کمی، یعنی دینی رہنمائی نوجوان بچوں کی نہیں کی گئی کہ اس عمر میں ان کو کیا چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے۔ تیسرا اس میں ایک ریزن جو پتہ چلتا ہے وہ ہے شادی میں تاخیری۔ جو بچے نوجوان ہو چکے، قرآن نے جس کے بارے میں کہا کہ جو شادی یعنی نکاح کے قابل ہو چکے ان کے نکاح کرا دیے جائیں، اگر وہ کرنے کے قاصر ہے، ابھی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، اس کا حل بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال کرنا، سوشل میڈیا کا تنہائی میں استعمال کرنا، سوشل میڈیا میں ایسے لوگوں سے کنیکشنز رکھنا جو برے لوگ ہیں، جس سے برا مواد پھیلتا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام ریزنز ہیں ان برائی کے پھیلنے کے۔ بہت سارے ریزنز ہیں، اس میں سے بڑے بڑے ریزنز یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اب جو تحقیقی ڈاٹا ہے، جو نیورو سائنس ریسرچ ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، بہت ڈینجر ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو نشے کی جو لت ہے، یعنی جو ہم اوپر ڈرگز ایڈکشن دیکھ رہے تھے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، پورنوگرافک ایڈکشن۔ اس سے بچنا اور اس سے نکلنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نشہ کرنے والا نظر آ جاتا ہے، لیکن اس میں جو ملوث شخص ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، اور نہ وہ کھل کے کسی سے بولتا ہے کہ میں اس کا عادی ہوں، میں اس کا ایڈکٹ ہوں۔ اس لیے یہ اندر ہی اندر برائی پھیل رہی ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے نپٹانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جن تک یہ باتیں پہنچ سکتی ہیں انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ تو میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص جو ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ جو شخص بہت زیادہ پورنوگرافک ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ سے اتنا زیادہ ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے جتنا ایک مورفین لینے والے کے بھی دماغ سے نہیں ہوتا ہے، اور آپ کا دماغ جو ہوتا ہے ہر بار یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پچھلی بار جتنا ڈوپامن تھا اس سے زیادہ اس کو ملے، اور پھر وہ دھیرے 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 اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ چیز نہ ملنے پر وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اب یہ کیمیکل ری ایکشن ہے، اب آپ کے ہاتھوں میں بھی نہیں رہی ہے، اب آپ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ملی تو۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر اس کا جو نقصان ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ استعمال جو دماغ کے حصے کا ہوتا ہے جس کو وہ کمزور کر دیتا ہے، وہ ہمارا فرنٹل لوب ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے۔ یہ جو فرنٹل لوب ہے نا، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس کی سزا جہنم میں بتائی جا رہی ہے، جس پر بہت سارے سائنٹسٹ انہوں نے کمنٹ کیا جو مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ ہمارے لیے صرف اتنی بات ہم یہاں سے بہت سمجھتے ہیں کہ فرنٹل لوب جو رہتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فیصلے لینے کے لیے، یہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں میں جو علماء پرانے اسکالرز گزرے ہیں، ایسے ایسے کمال کے مالک تھے جو حافظ قرآن نہیں حافظ حدیث کہلاتے تھے، جن کو قرآن کے ساتھ ساتھ لاکھوں حدیثیں بھی یاد ہوا کرتی تھی۔ یہی مثال آپ لے لیجیے عرب کے وہ جاہل لوگ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، کیسے علم کے چوٹی مطلب اونچائی پر جا کر بیٹھے کہ قرآن کے حافظ تھے۔ اس زمانے میں کسی کتاب کا یاد کرنا بولے تو بہت باکمال لوگ مانے جاتے تھے، کیونکہ کسی مذہب میں ایسا ہوتا نہیں تھا۔ پھر اتنی ہزاروں حدیثوں کو یاد کرنا، یہ سب کس وجہ سے تھا؟ کہ انہوں نے گناہ اور معصیت کے کاموں کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو، ان کے ذہنوں کو کھول دیا تھا علم کے لیے، اور ان کے دل اور ان کے ذہن علم کے سمندر بن چکے تھے۔ تو ایک بڑا نقصان جو ہوتا ہے، انسان جب پورنوگرافک چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا فرنٹل لوب کمزور ہو جاتا ہے، جس سے اس کے میمورائزیشن پہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح اس کا ڈیسیجن لینے کی جو صلاحیت ہے اچھے اور برے کی، وہ بھی ختم ہوتے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک سے لے نہیں پاتا۔ یہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ قرآن میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ آیت کو غور سے سنیں۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے۔ اب یہ نظریں نیچی رکھنے کے لیے کہاں پر کون سی کنڈیشن میں کہا جا رہا ہے؟ سامنے کوئی نامحرم آ جائے تھے،
غور سے سنیے، بعد میں ہم واپس آئیں گے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ ان کا استعمال جہاں اللہ نے اجازت دی ہے نکاح کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ، اس کے علاوہ اس کا استعمال نہ کرے. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تو اب دیکھیے کسی نامحرم کو دیکھنے کے لیے منع کیا گیا کہ نظریں اپنی نیچی کر دے، تو یہ حکم ہے اللہ کا. اور جو بندہ ایسی ویڈیوز دیکھ رہا ہے جو کہ نیوڈ ہے یا پورنوگرافک چیزیں اس کے اندر موجود ہے، فحش چیزیں موجود ہے، وہ اس آیت سے کتنا کوسوں دور چلا گیا. یہاں تو صحابہ کو کہا گیا کہ صرف نظریں نیچے رکھو جو سامنے کوئی نامحرم آ جائے تو. لیکن اب اس بندے کو ہم کیا کہیں گے جو نامحرم کو تو دیکھنا بند نہیں کر رہا ہے بلکہ ایسی بیماری میں لگ گیا ہے جو تو بہت کوسوں دور ہے اس آیت سے، اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا کہ جو ان چیزوں کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے کہا ذالک ازکی لہم. تو عربی زبان میں جو ازکا لفظ استعمال ہوتا ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں ازکا سے مراد یہاں پر پاکیزہ پلس ہائیجینک دونوں چیزیں آتی ہیں. ازکا دو لفظ سے مل کر بنتا ہے، ایک حلال، دوسرا ہے ہائیجین، صفائی ستھرائی جس کو بولتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، ایک تو حلال، انسان اس پر عمل کرے گا اس آیت پر تو حلال چیز کی طرف جا رہا ہے. دوسرا ہائیجین، مطلب یہ اس کی ذہن کی پاکیزگی، ذہن کے ہائیجین کے لیے بھی اہم ہے. جو ازکا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہا اس کا ذہن بھی صاف رہے گا، وہ چیزوں کو اور واضح طور سے دیکھ سکے گا جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ کیسے ذہنوں کو کھولتا ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو کیسا بنا دیتا ہے ایک بندے کے جب وہ اللہ کے کلام سے جڑتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، نماز سے جڑتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور فحش چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا آپ نے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. مطلب کہا کہ بری چیزوں کو، گندی چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے، اور اس کو سننا یہ کانوں کا زنا کہلاتا ہے. پھر اس کے دل میں خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے جس چیز کو اس نے دیکھا کہ وہ کرے. پھر اس کے بعد اس کی شرمگاہ جو ہے اس زنا کو یا تو تصدیق کرتی، یعنی بجا لائیں گی، کریں گی اس کو، یا اس سے بچ جائیں گی، دور ہو جائیں گی. تب یہ معاملہ اصلی زنا کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ نظروں کو نیچے رکھو، اس کو دیکھو مت، کیونکہ آپ اس کو دیکھیں گے تو اس طرف جائیں گے اور دھیرے دھیرے جائیں گے اور اس طرف آپ بڑھتے چلے جائیں گے. تو کہا کہ پہلے ہی اس کو کٹ کر دو، یعنی نظروں کو اپنے اس سے بچاؤ. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے باڈی میں 5 سینس ہیں. دیکھنا، جس سے ان پٹ ہمارے اندر ڈیٹا جاتا ہے. 5 چیزیں کون کون سی ہے؟ دیکھنا، سننا، سونگنا، اسی طرح جو ہے فیل کرنا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹا ہمارے اندر ان پٹ کرتی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ ویسے ہی نکلتا ہے جو آپ نے ان پٹ کیا ہے. یہ ہمارے جسم کی جو ہے ایک کیا کہیں گے نیچر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کیا ڈیٹا اندر جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو آؤٹ پٹ بھی ویسا ہی نکلنے والا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے سے بچیں، اس سے دور رہے. اور اس کے لیے اب بچاؤ کیا ہے، حل کیا ہے؟ یہ چیزیں تو ہم نے پڑھ لی، تو حل ہم نے دیکھا قرآن اور حدیث سے، یہ ہمارے بات سمجھ میں آ گئی. تیسرا یہاں پر ابھی جو ہم دیکھیں گے اس کا حل وہ یہ ہے، جو ماہر نفسیات ہے، جو سائیکالوجسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں سے، بہت سارے علماء نے بھی یہ چیزیں بتائی ہیں، لیکن اب جو ریسرچ بیس چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیونکہ اکثر ہمارے پاس ہوتا ایسا ہے کہ اگر میں کہوں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، علماء نے کہا ہے، سلف صالحین نے کہا ہے، تو ہم کو جلدی اثر نہیں ہوتا. لیکن میں ایک سائنٹیفک ڈیٹا بتاتا ہوں، ایک ریسرچ ہوا ہے میں بتاتا ہوں، تو فوراً لوگ دھیان سے سننا شروع کرتے ہیں اس کو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات اور ہمارے سلف صالحین کا جو تجربہ ہے آج وہ سائنٹیفکلی پروف ہو رہا ہے، وہ ہمارے لیے کافی تھا. لیکن پھر بھی ماحول میں جو چل رہا ہے وہ چیزیں وہ سامنے رکھتے ہیں تو بات اور واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے. اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اہل علم سے پوچھنا قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو اس کا نالج رکھتے ہیں.
تو سب سے پہلے جتنا ہو سکے تنہائی میں جانے سے بچے، اپنے آپ کو تنہا نہ رکھے. گھر میں ہو تو پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں. باہر ہو تو دوستوں کے ساتھ رہیں جو نیک دوست ہیں. ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہیں جو اس میں ملوث ہیں. نیک دوستوں کے ساتھ رہیں. اسی طرح اپنے آپ کو فزیکل ورک کا عادی بنائیں. کھیل کود میں زیادہ سے زیادہ بزی رہے، جس سے آپ کا جسم تھک جائے، جس سے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طرح خالی نہ رہے. اگر آپ کے پاس کچھ کام نہیں ہے تو کچھ مصروفیت نکالے، کچھ بزی اپنے آپ کو رکھے. چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، تفسیر پڑھنا ہو، یا کوئی ناول بھی پڑھنا ہو جو اچھی چیزیں سکھاتی ہے، یا کوئی ٹیکنیکل ہنر سیکھنا آن لائن ہے. کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مصروف رکھے، خالی وقت نہ چھوڑے. یہ ایکسپرٹس اس کے تعلق سے بتاتے ہیں، کیونکہ بہت آسان ہوتا ہے ان چیزوں پر عمل کر کے اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز جو ہم آج دیکھنے والے ہیں، جو برائیاں ہمارے اندر زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک ہے بیڈ بیہیویئر، بدتمیزی اور برا رویہ جس کو کہتے ہیں، یا ایگریشن جو ہو جاتا ہے آج کل نوجوانوں کے اندر. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، پیرنٹ سے بھی، بڑے بھائی بہنوں سے بھی. بڑے بھائی بہن بھی وہ بھی چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں، چھوٹے اس کو اور زیادہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بد اخلاقی. اور آپ دیکھیے پہلے استاد اور ٹیچر کے سامنے نظریں نہیں اٹھتی تھی بچوں کی، لیکن آج دیکھیے اب ٹیچر اگر ڈانٹ دے تو اسٹوڈنٹ اس کو گھر کے دیکھ رہے ٹیچر. ابھی بیچ میں واقعہ ہوا، آپ نے سنا اسکول میں ایک بچے نے چاقو مار دیا ایک ٹیچر کو، اپنے قریب کے اسکول میں ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے آ رہی ہے؟ تو اس کے ریزن اور اسباب مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چلیے، پہلا ہے میڈیا کا اثر. فلمیں، ڈرامے، ریلز، سوشل میڈیا پر جو مواد پھیلایا جا رہا ہے وہ دو چیزوں پر بیس ہوتا ہے آج کل. دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک ہے ایکشن، مار پیٹ، مار دھاڑ، اور دوسرا ہے فحش، جو اوپر پہلے گزر چکا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے پوری امپریکٹیکل چیزیں چلتی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. آپ دیکھو فلم کا ہیرو اکیلا آتا ہے، 50 لوگوں کو پٹک کے چلا جاتا ہے، جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ایک ہارڈ سے ہارڈ ٹف جو بلیک کمانڈو جو ہوتے Z+ سیکیورٹی کے اندر، وہ بھی 1 2 3 لوگوں سے بڑی مشکل سے لڑ پائیں گے. دنیا کا جو سب سے ایکسپرٹ مارشل آرٹ جو کراٹے چیمپئن بھی ہوتا ہے، اس کے کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے، 2 3 لوگوں سے زیادہ وہ مشکل سے نہیں لڑ پائے گا. اور یہ پورے کے پورے 100 کے 100 لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے اپنا انڈین فلم کا ہیرو. آپ بولیں گے آپ ہنسیں گے بھی آپ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ میں کچھ ایسی بھی کلپس آتے ہیں، موویز آتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنے ہاتھ سے آٹو اٹھا دے رہا ہے، ٹرک کو اٹھا کر پھینک دے رہا ہے. مطلب کارٹون والی حرکتیں ہو رہی ہے. آپ بولیں گے ہاں یہ تو مذاق کی بات ہے، اس کو کون سیریس لینے والا ہے. نہیں، آپ کا دماغ اس کو سیریس لیتا ہے. سائنٹسٹ بولتے ہیں جب کچھ ایسی چیزیں، ایسا مواد لوگوں کو دکھایا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسی ہلچل پیدا ہوتی ہے اور ایسے قسم کے ایکشن اس کے اندر ایکسائٹمنٹ پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہی ہوتا ہے ڈوپامین کے ریلیز ہونے سے، اور وہ چیزیں اس کو اچھے لگنے لگتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ پھیکم پھاک ہے، یہ پوری بکواس ہے، ایسا ہوتا نہیں، لیکن پھر بھی آپ پورا کلپ دیکھیں گے، کیونکہ آپ کا برین آپ کو اجازت نہیں دے رہا اس سے ہٹنے کے لیے. وہ اتنا انہوں نے اس کو اٹریکٹ کر کے رکھا. یہ اور بھی بات بھی ہے کہ وہ لوگ اس کی تیاری بھی ویسی کرتے ہیں کہ آپ اسکرین کو نہ چھوڑیں. آپ کو پتا ہے اس کے اوپر پورا ایک ریسرچ چلتا ہے، جو فلم بناتے ہیں یا ڈرامہ بناتے ہیں، کہ اس میں ایکشن اور ایکسپریشن اور ایون کلرز بھی کیسے ہوں گے بیک گراؤنڈ کے اور کپڑوں کے ہیرو کے، تاکہ جو آڈینس ہے ان کی نظر ہٹنی نہیں چاہیے. ایک کے بعد سین آتے جائیں گے کنٹینیو. اگر آپ کو آج کسی نے پرانی فلم لا کر بلیک اینڈ وائٹ والی 1950-60 کی لا کے رکھ دیا اور آپ کو بولے دیکھو، کوئی نہیں دیکھ پائے گا. اتنا سلو باتیں کر رہے ہیں وہ، اس میں کوئی کلرز نہیں ہے. پھر بہت دیر تک جو ہے کوئی نیا سین نہیں آتا ہے، کیمرہ ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں، وہ لوگ آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے. لیکن آپ دیکھیے، آپ فریکوینٹ چینجز ہوتے ہیں، ایک دم کلرز چینج، ایکشنز چینج، ایکسپریشن چینج. ایک ہی چیز کو کیمرے کو 2 بار 3 بار میں ہی گھماتے رہے گا وہ. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ بزی ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل، اگر ایک
اسکرین یہاں پر لگا دی جائے اور اسکرین پر ایک پہاڑ ہے، بیچ میں سورج ہے اور پرندے آ رہے ہیں، بہت دیر تک لگا دیا جائے تو آپ اس کو دیکھیں گے، آپ بولیں گے بس میں نے تو پورا دیکھ لیا نا اس کو، پھر آپ دوسرا کام لگ جائیں گے، آپ بولیں گے کیا چل رہا ہے، چلو موبائل نکالو اپنا کام کرو، کیونکہ آپ کا برین عادی ہو چکا ہے کہ اس کو چینج چاہیے بار بار۔ تو یہ بات سمجھ گئی ہے انڈسٹری کے لوگوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں ہر فریکشن آف سیکنڈ میں سینس کو چینج کر رہے ہیں کہ ایک گیا اب نیا آیا نا تو بندہ پھر دیکھتا اس کو یہ کیا ہے، پھر وہ چلا گیا، پھر ایون لپسنگ، ایکسپریشن، آنکھوں کی ہلچل، ہر چیز کو وہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ بندے کا وہاں سے دھیان نہ ہٹے۔ ان کا کاروبار ہے، ان کو پیسہ کمانا ہے اس سے، آپ ان کی آڈینس ہے، آپ ان کے کسٹمر ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس کا اثر سیدھا آپ کے دماغ پر ہوتا ہے۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ دو ہی چیزوں پر منحصر ہوتے ہیں آج کل کی فلمیں، ڈرامے وغیرہ، ایک تو ایکشن اور دوسرا فحش۔ اتنا زیادہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو ویسا ہی فیل کرنے لگتا ہے کہ وہ بھی ویسا کرے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے ایگریشن، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر غصہ کرنا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر برداشت نہیں کرنا، کیونکہ اس کو عادت لگ گئی ہے۔ اس کو ہم کیمیکل ری ایکشن بول سکتے ہیں، جو اس کے برین کو عادت پڑ چکی ہے، اس کے جسم کو عادت پڑ چکی ہے۔ اسی طرح ایک بڑی وجہ یہ ہے کمیونیکیشن گیپ۔ اس پر تو بہت بار آپ لوگوں نے کئی علماء سے بھی سنا، فیض بھائی نے بھی اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں پچھلے کئی دروس میں، کہ بچوں سے کمیونیکیشن نہیں ہونا۔ ہم بچوں سے باتیں نہیں کرتے، ہم کو پوچھنا چاہیے کہ تم کالج میں کس کے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے سبجیکٹ کون سے ہیں، ابھی تم جا رہے ہیں باہر، کہاں جا رہے ہیں، جائیں گے تو بول کے جانا ہے، کھیلنے کے لیے جا رہے تو کون سے دوست ہیں تمہارے، وہ دوست تمہارا کیا کرتا ہے فلاں۔ تو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو بچوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ اپنے میں انٹرسٹڈ ہے، اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے کہ وہ کیسا ہے، وہ بیمار ہے تو اس کا کیا ہوا، ابھی تمہارا ایک دوست تھا وہ بیمار ہو گیا تھا، کیا ہو گیا اس کو۔ تو اس سے بانڈنگ بڑھتی ہے، مطلب ان سے بات چیت کرتے رہے، ان سے پوچھتے رہے تو بانڈنگ بڑھتی ہے، اور یہ چیزیں ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنے کا عادی بناتی ہے۔ بچے کو بھی لگتا ہے کہ وہ پیرنٹس ہمارے سے پوچھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہر بار ہم کو پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ کو جانا ہے تو کہاں جانا ہے، کبھی اجازت دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، تو وہ اس پر آبزرو بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سی چیز میں اپنے کو پرمیشن دی ہے اور کون سی چیز میں پرمیشن نہیں دی ہے۔ ہم کو لگ رہا کہ ہم نے صرف پرمیشن دی ہے یا پرمیشن نہیں دی ہے، لیکن وہ اس کے دماغ سے بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام کے لیے انہوں نے ہم کو پرمیشن دی ہے، حالانکہ اس میں بھی پیسہ خرچہ ہو رہا تھا، اس میں بھی وقت جا رہا تھا، لیکن یہ کام کے لیے ہم کو پرمیشن نہیں دیے، اس میں بھی پیسہ جا رہا تھا، اس میں بھی وقت جا رہا تھا۔ تو وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ اپنے فائدے کے لیے سوچتے اپنے پیرنٹ، اس لیے اپنے کو انہوں نے یہاں الاؤ کرے، یہاں الاؤ نہیں کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو غصہ بھی آتا ہے کہ فلاں جگہ جانے سے منع کر دی، لیکن پھر پیرنٹس وہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرے اور بولے کہ نہیں فلاں جگہ وہاں پر کچھ لوگ گئے تھے، کچھ ہنسی مذاق میں انہوں نے دھکا بکی کرے، اوپر سے گر گئے، وہاں جگہ درست نہیں ہے، ان کو نقصان ہوا، ایک کی جان چلے گئی، وہ تالاب میں گئے، ڈوب گئے۔ تو ابھی فی الحال میں تھوڑے فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ان کو لگتا ہے برا، لیکن وہ بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم کو یہاں الاؤ کرتے ہیں پیرنٹس، یہاں الاؤ نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کنٹینیو ڈسکشن چلے گا تو، اور ان کو بار بار آپ سمجھائیں گے کہ یہاں پر کیوں آپ کو پرمیشن دی گئی تھی اور یہاں پر آپ کو پرمیشن نہیں دی گئی تھی۔ یہ ہے کمیونیکیشن۔ دوسرا، صبر کی پریکٹس ہمارے پاس بچوں کو نہیں دلائی جاتی ہے، خصوصی طور پر جن کے مالی حالات اچھے ہیں، جن کے گھر کے کنڈیشن اچھے ہیں۔ بچہ جو مانگا اس کو دے دیا جاتا ہے، یہ بگاڑنے میں سب سے بڑی حرکت اور عمل ہے کہ ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ چیزیں دیجئے اور کچھ چیزیں نہیں دیجئے، مت دیجئے۔ اوکے، آپ کو کہیے کہ یہ چیز کی ضرورت ہے اور یہ چیزوں کی ضرورت آپ کو ابھی نہیں ہے۔ ان کو نہ سننے کی بھی عادت ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو بچوں کو بچپن سے نہ نہیں کہا گیا وہ سب سے زیادہ ایگریسو اور بہت زیادہ کرمنل مائنڈ بھی ہو جاتے ہیں آگے چل کر۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ ایک رپورٹ ہے جو بولتی ہے کہ بچوں کو انسٹنٹلی ہر چیز جب دے دی جاتی ہے تو اس کو نہ سننے کی عادت ہی نہیں رہتی ہے، اور پھر وہ ایسا سوچتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مانگے گا اس کو ملنی چاہیے، اور جب نہ ملے تو وہ بحث اور تکرار کرتا ہے، پھر وہ اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے، پھر اپنا آپ کا وہ آپا کھو دیتا ہے، یعنی کنٹرول کھو دیتا ہے، اور پھر اس طرح سے بد اخلاقی اور بدتمیزی جنم لیتی ہے۔
پھر یہ معاملہ صرف گھر تک نہیں رکتا ہے، پھر اس کا اسکول میں کالج میں بھی بیہیویئر ویسے ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ ایگریسو رہتا ہے۔ تو اگر مال و دولت ہمارے پاس ہے بھی تو بچوں کو کچھ چیزیں دی جائے اور کچھ چیزوں سے ان کو روکا جائے رہنے کے باوجود۔ جیسے وہ کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے آئی فون چاہیے، تو آپ بولیے ابھی جو آپ کے پاس فون ہے وہ کافی ہے، اس میں آپ کے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں جو آئی فون میں بھی ہوتے ہیں، اور جو آپ کی ضرورت کے کام ہیں سارے اس کے اندر ابھی ہوتے ہیں، تو اس کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو کاؤنسلنگ کرنا پڑیں گی، کمیونیکیشن کرنا پڑے گا، ان کو صبر اور تحمل کا سبق بھی پڑھانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو صبر دیا گیا اس کو سب سے بڑی نعمت دی گئی۔ صبر بڑی چیز ہے، صبر کی قرآن کی آیتیں ہیں، صبر کی احادیث ہے، وہ ان کو سنائے۔ کنٹینیوس جب ہیمرنگ ہوں گی تو ایفیکٹ ہوگا۔ ایک دن میں کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوتی۔ اگر بولے آپ بچہ بگڑ گیا ہے تو آپ اس کو 2 دن میں تھوڑی سدھار سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر کو لا کے بٹھا دیں گے، آپ دوستوں بھی سدھرنے والا تھوڑی ہے۔ دھیرے 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 آپ کو، جیسے دوائیاں ہوتی ہے مائکرو آرگنزم کو مارنے کے لیے، 5 دن کا 10 دن کا کورس دیتا ہے ڈاکٹر، صبح شام گولی لینا ہے، تو ویسے یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ہوگا۔ اس کو کنٹینیو اس طرح آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں پر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ غصے سے، بد کلامی سے، بیڈ ورڈ سے، اونچی آواز میں باتیں کرنے سے، اس سے رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ جن سے آپ اونچی آواز میں باتیں کر رہے، چاہے پیرنٹس ہو، ٹیچر ہو، یا آپ کے کلیگس ہو، یا رشتہ دار ہو، کوئی آپ کو ایسے نہیں بولے گا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو ہم سے اونچی آواز میں بات کی، ہم سے رف لینگویج میں بات کیے، بد کلامی کیے، کوئی خوش نہیں ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سوشل ڈسکنیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب آپ ان لوگوں سے کنیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں جو آپ کی طرح بد کلام ہیں، یعنی برے لوگوں میں آپ کا جو ہے تعلقات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اچھے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بولتے ارے یار اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ بھی باتیں نکالے گا، اور گالی گلوچ بھی کرتا ہے، یہ اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے، تو کنیکشن ٹوٹتے جاتا ہے۔ ٹیچر بھی ایسے بچوں کو پسند نہیں کریں گے پھر وہ، حالانکہ ان کی تو ڈیوٹی ہے کوئی ایسے بھی بچے ہو تو وہ ان کو کاؤنسلنگ کرے، ان کو سمجھائے، کبھی ڈانٹ کے کبھی سمجھا کے کسی بھی طریقے سے۔ لیکن ڈیفینیٹلی ایک بچہ اچھے اخلاق والا ہے تو ٹیچر کا اس سے تعلق الگ رہنے والا ہے، اور ایک برے اخلاق والا ہے اس سے اس کا تعلق الگ رہنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی ہے آپ اس حدیث سے سمجھ لیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شوہر ہے ابو سلمہ، ایک جہاد میں وہ شرکت کرتے ہیں، شہادت پا لیتے ہیں۔ ام سلمہ بیوہ ہو چکی تھی۔ جب عدت کے دن گزرتے ہیں وہ دعا کرتی ہے اللہ سے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کا بہترین بدل عطا کر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ایک صحابی سے بہتر ایک نبی کا رشتہ ان کو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا، ان سے ان کا نکاح ہوا، لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتی تھی کہ میرا نکاح 2 اچھے لوگوں سے ہوا، ایک ابو سلمہ سے اور بعد میں دنیا کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جنت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو ایک بار وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت جس کے 2 شوہر رہے تو جنت میں وہ کس کے ساتھ رہنے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اخلاق کی اتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، تم اخلاق کو کیا معمولی سمجھتی ہو؟ جس کو اخلاق دیا گیا اسے آدھا دین دیا گیا۔ تو یہ اخلاق ہے کہ جنت میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عورت دونوں میں سے کس کے ساتھ رہیں گی، صرف اخلاق کی بنیاد پر سلیکشن۔ اور اللہ کے رسول کے اخلاق تو بہترین سب سے تھے، بے شک وہ صحابی کے بھی اخلاق تھے لیکن نبی کے اخلاق اور زیادہ اونچے ہوتے ہیں۔ خلق عظیم کہا قرآن نے ان کو، سب سے اوپر اونچی چوٹی پر اخلاق کے۔ تو یہ اخلاق کا معاملہ ہے، لیکن ہم جو ہے بد اخلاقی کی طرف جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ جو اس کے مسائل، اس کے نقصانات اور ریزن میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو ان یعنی والدین کو اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، نہ ان سے ہمیشہ نرمی سے اور عزت کے ساتھ بات کرنا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 23۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے والدین کے ساتھ اف تک نہیں کہنا. اور ان آیتوں کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو سورہ اسراء جس کو بنی اسرائیل ہم بولتے ہیں، ان آیتوں کی شروعات ہوتی ہے ایسے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدِ، اور تیرا رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوں گی. پھر والدین کا ذکر ہے. تو اللہ نے یہاں پر فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے، کوئی رائے اور مشورہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اللہ نے ایک حکم دیا تھا ابلیس کو سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہمارے رب نے یہ بھی ہم کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نرمی سے اور بھلائی سے رہنا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے. بد اخلاقی، اونچی آواز میں بات کرنا، جھڑک کر بات کرنا، یہ تو بہت دور ہے. عربی میں سب سے چھوٹا لفظ جو ناراضگی کو اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اف، الف اور فے. اف سب سے چھوٹا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا اللہ نے بولا. اور اللہ نے صرف بولا نہیں، کہا یہ میرا حکم ہے، یہ فیصلہ کر دیا میں نے، کرنا ہی نہیں ایسا بالکل. تو اف تک نہیں کہنا، نرمی سے اور محبت سے رہنا. اور ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ اپنے کافر والدین سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے، نوجوانی میں اسلام قبول کیا، والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ والدہ نے کہہ دیا کہ اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، ایسے ہی مر جاؤں گی. حالت بہت بری ہو گئی. حضرت سعد اپنی والدہ کے پاس ہی بیٹھے رہتے، ان کی خدمت کرتے، لیکن یہ بات بھی کہتے کہ میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی میں ساری خدمت کروں گا، آپ کا دیکھ ریکھ کروں گا، خیال رکھوں گا، لیکن دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا. مطلب شرک میں کمپرومائز نہیں ہے توحید کے اندر. والدہ اتنی متاثر ہوئی اخلاق سے. دیکھیے اخلاق ذریعہ بنتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اچھے اخلاق یہ بڑی اہم چیز ہے. تو والدین کے ساتھ بھی، اساتذہ ہمارے ٹیچرز کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، بڑی عمر والوں کے ساتھ بھی، ہمارے جان پہچان والوں کے ساتھ بھی، ہم عمر والوں کے ساتھ بھی، اور چھوٹوں کے ساتھ بھی. اور خصوصی طور پر بڑی عمر والوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت کی جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی جوانی میں اپنے بوڑھوں کی عزت کرو. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. تم جیسا رویہ اپنے بڑوں کے ساتھ کرو گے، آنے والی جنریشن ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کریں گی. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سکھاتی ہے کتنا اہم ہے اچھے اخلاق سے رہنا اور برے اخلاق سے بچنا، جو نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد میں ہے، مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. حدیث آدھی ہے. تو مومنوں کے اندر، مومن تو بہت سارے ہیں، خوبیاں سب میں ہیں، لیکن جس میں اخلاق ہو سب سے بیٹر ہے مومنوں کے اندر. ایمان والے تو سب بہتر ہیں، سب میں ایک سے ایک کمال اور نیکیاں ہے، لیکن ان کے اندر جب کمپٹیشن ہوگا تو اس میں اونچا کس کو رکھا جائے گا؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق سے انسان وہ مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے جو کہ ایک شخص راتوں کو عبادت کر کے اور نفلی روزے رکھ کر بھی نہیں کر پاتا ہے. یعنی فرائض تو اپنی جگہ ہے، فرض روزے، فرض نمازیں، اس کے علاوہ ایک بندہ راتوں کو جاگ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے. دوسرا ایک شخص ہے جو فرائض تو پورے کرتا ہے، نماز اور روزے، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن وہ نفلی عبادتیں نہیں کر پاتا ہے، تب بھی اس کا مقام اونچا رہنے والا ہے. تو یہ ہے اخلاق کی اہمیت. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جو پانچواں یہاں پر جو ہے برائی کا ذکر آ رہا ہے، یا جو مسائل نوجوانوں کے اندر ہے، اس کو ہم مختصر سے لے کر آگے بڑھیں گے. وہ ہے فضول خرچی کا فیشن، ایکسٹراویجانس جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ ایک بلینز، ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری ہو چکی ہے فیشن. اس میں ہم ایک جو ہے پہلے وجہ دیکھیں گے، پھر اس کا حل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ فضول خرچی فیشن کے نام پر یا فیشن کے لیے جو فضول خرچی کی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے. سب سے پہلا ہے دکھلاوا، شو آف، کہ میرے پاس یہ ہے مجھے بتانا ہے. ہاں ضرورت ہے تو آپ استعمال کیجئے، لیکن نیت یہ ہے کہ صرف مجھے دکھانا ہے.
یہ ایک وجہ ہے فضول خرچی جو فیشن میں کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اسٹیٹس، مطلب میری فیملی کا اسٹیٹس اتنا ہے، میرے والد اتنا کماتے تو میرے پاس یہ والا ہینڈ سیٹ تو ہونا ہی چاہیے۔ کسی کے نزدیک آئی فون اسٹیٹس بن گیا، کسی کے نزدیک تھار رکھنا اسٹیٹس ہو گیا، مطلب کسی کے لیے برانڈڈ کپڑے پہننا اسٹیٹس ہو گیا۔ تو یہ جو ہے فضول خرچی، دکھلاوا، یہ بہت زیادہ ہمارے پاس بڑھ گیا ہے جو فیشن کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سا نسخہ جو سلف صالحین بتاتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کو خریدنے جا رہے ہیں تو وہ چیز کو لینے سے پہلے آپ یہ 2 چیزیں بس دیکھیں اس کے اندر کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا میں صرف اسے ایسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے لے رہا ہوں۔ 2 چیزیں اس میں دیکھنا ہے، کیا میری یہ ضرورت ہے یا بس میں اسے ایسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے لے رہا ہوں، یا ابھی جو چیز میرے پاس ہے اس میں میرا کام ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے تو بھی وہ دکھاوا اور شو آف ہو جا رہا ہے۔ تو چیزیں لیتے سمے ہمیشہ یہ 2 چیزوں کا آپ دھیان رکھیں کہ فیشن کے نام پر جو فضول خرچیاں نوجوانوں میں ابھی بڑھتے جا رہی ہیں، جیسے موبائل ہو گیا، گاڑیاں ہو گئی اور دیگر کپڑے ہو گئے، اور جو کپڑے ہمارے پاس موجود ہے اتنے کافی ہے، اس پر بھی ہم ایکسٹرا لے کر رکھتے ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح اشتہار بازی اور ہمارے آئیڈیلس کو دیکھ کر کہ ہمارے سیلیبریٹی نے جو ہمارا جو فیوریٹ ہے اس نے یہ استعمال کیا، ہمارا جو اسپورٹس پرسن ہے اس نے یہ استعمال کیا، اس لیے مجھے کرنا ہے، حالانکہ وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فلاں شوز پہنا ہے تو مجھے بھی پہننا ضروری ہے، حالانکہ اس سے اچھے قسم کے، اس سے کم قیمت میں بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ تمام چیزیں فضول خرچیات میں جاتی ہے، اور اس میں بھی جو ایک تحقیقی جو ڈاٹا ہے، ریسرچ ڈاٹا ہے، جو کنزیومر جو ہے ڈاٹا انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً آج کل کے جو نوجوان ہیں جین زی، ان کا کہنا ہے کہ 40%، 40% اپنی انکم کا اسی چیزوں میں خرچ کرتی ہے۔ برانڈڈ کپڑے، گیجٹس، گاڑیاں یعنی موبائل یا 4 ویلر، یہ تمام چیزوں میں اپنا وہ 40% ڈال دیتی ہے، جس سے وہ اپنی سیونگز نہیں کر پاتی ہے اور اپنے فیوچر کو پلان نہیں کر پاتی ہے، بس جو آ رہا ہے اس کو خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جین زی کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ دکھلاوے کے لیے کپڑے، دکھلاوے کے لیے ہینڈ سیٹ، دکھلاوے کے لیے گاڑی، ان چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دکھلاوے کے لیے ایسی جگہوں پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ پاؤ پلیٹ بھی نہیں آتی اور اس کا بل بنتا ہے 500 روپیز، 1000 روپیز، جبکہ اس سے اچھے اعلیٰ قسم کی نیچرل چیزوں کو کم قیمت میں ہم لا کر کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ نیو جنریشن کا معاملہ ہے۔ ایک سروے بتاتا ہے کہ 40% تک اپنے پیمنٹ کا، اپنی انکم کا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی فیوچر پلاننگ نہیں کر پاتے ہیں، قرض میں ڈوب جاتے ہیں، ادھاریاں بڑھ جاتی ہے، اور پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر فضول خرچی ہے وہاں شیطان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ تو اللہ نے کیوں کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے، شیطان آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا، نقصان کی طرف لے جائے گا، آپ کو پریشانی کی طرف لے کے جائے گا، آپ کے حالات ایسے بنائے گا کہ آپ ایسے چیزوں کی طرف قدم اٹھائے جو کہ حرام ہیں۔ تو وہ شیطان کے بھائی ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو، صرف اتنا یاد رکھو کہ تکبر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ مطلب اسلام آپ کو کھانے پینے، اچھے کپڑے پہننے، اچھی چیزیں استعمال کرنے کے لیے منع نہیں کرتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ بات کئی بار سنی ہوں گی کہ ایک خرچ کسی کے لیے فضول خرچی ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ فضول خرچی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ مہینہ ہے اور وہ 2-3 ہزار 4 ہزار کے کپڑے خرید لیتا ہے، تو وہ فضول خرچی اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہے اور وہ 3-4 ہزار کے کپڑے لے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے فضول خرچی ہے۔ تو یہ کمپیریٹیو ٹرم ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پرسن کیا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا بھی ہے، وہ بھی کوشش یہ کرے کہ ضرورت کے پڑتا جتنا ہے اس کے علاوہ چیز لینے سے پہلے تھوڑا سا احتیاط کرے۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں اس کے پاس تھی اور وہ اچھی حالت میں موجود تھی، لیکن اس نے کسی اور کو دے دیا ضرورت مند کو کہ تاکہ وہ استعمال کرے، اور خود نئی چیز لے لی، تو اس میں بری بات نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے، وہ بڑے میلے کچیلے کپڑے میں آ گئے، حالانکہ ان کی مالی حالت اچھی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھے کپڑے پہنو اور اچھے جوتے پہنو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کو ظاہر کرو، اس کے شکر کے ذریعے اس کو بتا کر۔ تو یہاں پر انسان کے پاس اچھی حالت ہے اور وہ تنگ دستی کی حالت میں گزارے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اخراجات، اپنا مال و دولت اور اپنی انکم، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر خرچ کرے، ورنہ وہ احتیاط کرے۔ اور نوجوانوں کے لیے ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے ابھی فیوچر ہے، ان کے لیے پلان ہے، تو سادگی کو زیادہ اپنائیں تاکہ وہ اپنے پلانس فیوچر کے لیے بنا سکیں۔ تو ہمیں دو چیزیں یاد رکھنا ہے کوئی بھی چیز میں خرچ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ یہ ہماری نیڈ ہے یا ہماری وانٹ ہے؟ نیڈ یا وانٹ، مطلب ضرورت ہے یا بس مجھے چاہیے یہ چیز۔ یہ تو چیزیں، کوئی بھی چیز لینے جائے تو سوچنا کیا یہ میری ضرورت ہے یا نہیں، بس مجھے چاہیے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کی نیڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب ابھی پہلے سے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس میں آپ کے سارے کام ہو جا رہے جو آپ چاہتے ہیں، تو پھر وہ چیز آپ نہ لیں۔ ہاں واقعی میں جو چیز آپ کے پاس ہے وہ کم پڑ رہی ہے، تو پھر آپ اگلی چیز کا انتخاب کریں، اس کو لے۔ تو یہ جو ہے تقریباً یہاں پر جو ہے 5 چیزیں ہوئی ہیں جو نوجوانوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، اسے پاتے ہیں۔ آخری بات ہم جو کہیں گے، تمام چیزوں کی جو اصل ہے وہ ہے دین سے دوری۔ دین سے دوری مختصر سا بیان کروں گا میں، وقت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا، اپنی لائف کا روزانہ کا پلان بنائیں جس میں آپ سب سے پہلے پرائرٹی دیں توحید، اس میں کوئی خلل یا گڑبڑ تو نہیں ہے۔ پھر فرائض، اس کو پابندی سے اپنا، یہ تمام برائیوں سے آپ کو بچنا ہے تو مختصر سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ فرائض 5 وقت کی نماز، روزوں کا رکھنا، اسی طرح جو ہے صدقات کرنا، اسی طرح قرآن کو روزانہ پڑھنا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو قرآن کو پڑھنا، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو اچھی رائے دیتے ہیں، جو ہمارے خیر خواہ بھی اور دیندار بھی ہیں۔ اس طرح جمعہ کے خطبے پورے سننا، ایسا نہیں کہ بس گئے اور فارمیلٹی کے لیے 2 رکعت پڑھ لی ہم نے۔ جمعہ کے خطبے ایک بڑا ہیمرنگ کا کام کرتے ہیں، ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ہمیں ٹریک پر رکھتے ہیں، ایک موبائل کی چارجنگ کی طرح وہ کام آتے ہیں۔ اسی طرح درس اور تدریس جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر پابندی سے جانا، اس کو اٹینڈ کرنا، فیملی کے ساتھ کوشش کرنا وہاں پر پہنچنے کی۔ الغرض فتنے ایک کے پیچھے ایک، قیامت سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا بہت آئیں گے، تو تیاری بھی بہت زیادہ کرنا پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو بھی کمر کسنا پڑیں گی اور دن اور رات اس کے لیے کوشش کرنا پڑیں گی۔ اور یاد رکھیے نیکیوں کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اچھائیوں کو اور صالحات کو اور نیکی کے کاموں کو اپنانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیں، اور جن برائیوں کا ذکر یہاں پر ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہمارے گھر والوں کی، ہماری امت کی، تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.